جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ سر ایک ڈی جی ایس پی آر نے اسٹیٹمنٹ دی اور اس میں انہوں نے کچھ چیزیں فرمائیں حسب معمول ان تعلیم یافتہ اور لکھے پڑھے اور انٹلیکچوئل لوگوں کی باتیں ہیں جو ہمیں بڑی عجیب لگتی ہیں۔ ہم جیسے لوگوں کو بڑی فیل ہوتی ہیں کہ پتہ نہیں کی کہتا ہے، لیکن ان کو انٹلیکچوئل لوگ ان کو لگتا ہے کہ وہ بڑی زبردست بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک اور بڑی زبردست بات کر دی ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ آرمی کی لیونگ میموری میں یہ ہونٹ کریں گی چیزیں، یہ ان کی پاکستان آرمی کی لیونگ میموری میں یہ چیزیں لکھی جائیں گی کہ پاکستان کی آرمی کے تنصیبات پہ حملہ ہوا اور لوگوں نے گاڑیوں پہ پتھراؤ کیا، چیزیں توڑیں، اور یہ جو ہم نے اس کا حساب لینا ہے۔ میں سوچ میں پڑ گیا، یہ فوج کس ملک کی فوج ہے؟ یہ اسرائیل کی فوج ہے، یہ فرانس کی فوج ہے، جرمنی کی فوج ہے۔ واٹ اباؤٹ دا پاکستان's لیونگ میموری؟ پاکستان کی میموری کا حساب کس نے دینا ہے؟ پاکستان کی میموری کا پتہ کس نے کرنا ہے؟ جب پاکستان کی میموری میں یہ چیزیں ہیں کہ آپ نے بنگلہ دیش الگ کروایا، آپ نے ایک منتخب وزیر اعظم مجیب الرحمان منتخب لیڈر کو پاکستان کی متحدہ پاکستان کی ایک بڑی پارٹی کے لیڈر کو آپ نے حکومت بنانے نہیں دی، وہ پاکستان کی لیونگ میموری میں ہے۔ آپ کی میموری بہت چھوٹی ہے، آپ کو تو کل پرسوں آپ کے اوپر یہ سارا کچھ ہوا ہے، اس کی طرف بھی آتا وہ کیسے ہوا ہے، تو وہ اس میموری کا آپ نے کیا کرنا ہے؟ اور جو پاکستان کی لیونگ میموری میں ذوالفقار علی بھٹو کو ایک جرنیل نے پھانسی دلوائی، اس لیونگ میموری کا کیا کرنا ہے؟ پاکستان میں آپ نے محیط پیرزادہ کا ایک جو آج کا ویلاگ ہے، ویری امپورٹنٹ، کہ پاکستان کی جنگ جو ہے وہ کشمیر سے آزاد کراتے فیصل آباد لاہور میں شروع کر دی ہم نے۔ اس لیونگ میموری کا کیا کرنا ہے؟ اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کا حساب کس نے دینا ہے؟ اس کا مداوع کس نے کرنا ہے؟ اس کا حل کس نے کرنا ہے؟ اس کے بارے میں کوئی جی جی آئی ایس پی آر کو دسے، کو ہمیں بتائے کہ بھئی ہم نے اس کے بارے میں کیا کرنا ہے۔ آپ ریزالو نہیں کرنا چاہ رہے ایشو کو، آپ ایشو کو اور ہوا دینا چاہ رہے ہیں، انسٹیگیٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ ٹو می آئی ایم ویری کلیئر کہ آپ لوگ جو ہیں وہ پاکستان کو توڑنے کی طرف جا رہے ہیں، چاہے جائے کہ اس کو بہتر کرنے کی طرف جائیں، ان پہ مرہم رکھیں۔ اچھا جی، اب وہ حملہ ہوا جی، حملے کی باتیں کھل گئی ہیں۔ دیکھیں، میں آگے بھی کسی ویلاگ میں غالباً میں نے کہا کہ جب میں کالج میں پڑھتا تھا تو ہم لوگ ضیاء الحق نے یونین بین کر دی تو ہم لوگ احتجاج کے لیے باہر نکلے، شارٹ کر کے بتا رہا ہوں، تو ہم میں سے کچھ لوگوں نے پتھراؤ کرنا شروع کر دیا پولیس کے اوپر، جو کہ ضرورت نہیں تھی، اور اس کو دیکھا دیکھی ہمارے جو کالج کے لڑکے تھے وہ بھی بیچ میں شامل ہو گئے۔ سملرلی یہاں پہ ہوا ہے، اب وہ کالج کے لڑکے نہیں جو پتھراؤ کر رہے تھے، یہ سملرلی یہ ہوا ہے کہ یہاں پہ بھی اب ویڈیو سامنے آ گئی ہیں، عمران خان کی سسٹر کی بھی آ گئی ہے، اور یاسمین راشد کی ویڈیو بھی آ گئی سامنے، جو لوگوں کو منع کر رہے ہیں کہ بھی آپ پلیز یہ کام نہ کریں جو آپ کر رہے ہیں۔ لیکن آپ نے یہ کروایا ہے، یہ جو لیونگ میموری کے اوپر جو اثر پڑا ہے نا آپ کی کے اوپر، یہ محترم، یہ آپ لوگوں نے کرایا۔ آپ نے اپنے ہی جو بادی نظر میں نظر آ رہی چیزیں، جو باتیں کھل رہی ہیں، ان سے پتہ لگ رہا ہے کہ آپ نے اپنے ہی کور کمانڈر کو ٹریپ کیا ود ان دا آرمی۔ آپ کو اندر ہی جو ہے وہ منجی تھلے ڈانگ پھیرنے والی بات کرنی ہے، آپ نے اندر ہی ڈھونڈنا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، آپ کے اندر سے ہی یہ کیا گیا ہے۔ پاکستان کی فورسز کلیئرلی کسی اور کنٹرول میں چلی گئی ہیں، ٹاپ لیڈرشپ کسی اور کنٹرول میں چلی گئی ہوئی ہے، تو آپ نے سر یہ اندر ڈھونڈنا ہے کہ یہ کیسا ہوا۔ یہ لیونگ میموری میں جو آپ کی چیزیں، اس کا لتر فیصل آباد، لاہور، اسلام آباد، گجرانوالہ، کوئٹہ، پشاور میں لوگوں کو نہ ماریں، اپنے اندر دیکھیں، کاز دیکھیں۔ آپ اس بندے کو نہ پکڑیں کہ جس بندے نے وہ لاٹھی پکڑی ہوئی تھی، اس لاٹھی کے پیچھے کچھ اور تھا، یہ تو معصوم آدمی ہے جس کو آپ نے ارسٹ کیا۔ اس کی تو فیلنگز یہ ہے کہ اس کے لیڈر کو پکڑا گیا اور وہ ان کا تمام کا غصہ ہے۔ اب آپ کو یہ بھی واضح کروں کہ اگر آپ کے لیے لوگوں کے اندر نفرت نہیں ہوتی نا، تو کوئی ان کو انسٹیگیٹ بھی شاید نہیں کر پاتا، ان کو آپ کے اندر کے بندے بھی نہ کر پاتے، لیکن آپ کے اندر نفرت لوگوں کے اندر اتنی زیادہ ہے جس کو آپ ریئلائز نہیں کر رہے۔ اور آپ کی لیونگ میموری بہت امپورٹنٹ ہے، اور پاکستان کی لیونگ میموری میں جو آپ نے آئی جی آئی بنائی ہے، جو آپ نے توڑ جوڑ کی ہوئی ہے، جو نواز شریف کو نکالا، کبھی لائے اور کبھی ڈالا، کبھی باہر بھیجا، پھر آپ ہی کا جرنیل کہتا جی میں نے اس کو جاب پہ لگوایا، اس کو جاب پہ لگوایا، وہ سارا کچھ کنٹینیو کر رہا ہے، آپ کنٹینیو کر رہے ہیں اس چیز کو۔
تو اس بات کو دیکھیں، پاکستان کی لیونگ میموری کے اوپر بھی تھوڑا سا خیال کریں. صرف یہ آرمی کی انسٹیٹیوشن کی میموری نہیں ہے کہ انسٹیٹیوشن کی میموری میں یہ آئے گا جی کہ ہر دفعہ آئے گا جی وہاں پہ حملہ ہوا تھا. دوسرا، میں نے سر ایک کیپٹن تھے، کوئی نوجوان کیپٹن ہے پاکستان آرمی کا، اس نے ایک نظم پڑھی ہے کہ جی اس میں بڑی دردناک نظم ہے کہ ہم بہادر ہیں اور ہم اپنی جانیں دے رہے ہیں اور ہم وہاں پہ کھڑے ہیں بارڈر کے اوپر. ٹک ٹاک پہ وائرل ہوئی تھی ایک ویڈیو. تو محترم اس برخوردار سے، اس جوان سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ بھائی جان اپنے اندر کے غداروں کو پکڑیں. ساری قوم آپ سے پیار کرتی ہے، ساری قوم آپ سے پیار کرتی ہے. ہمیں ان تمام ماؤں کی اتنی ہی تکلیف ہے جنازوں کی جتنی کہ ان ضلع شاہ کی تکلیف ہے. آپ ضلع شاہ کی تکلیف کو، ضلع شاہ کی ماں کو تکلیف کو جو آپ سمجھیں، آپ ان تمام لوگوں کی جو سڑکوں پہ مرے ہیں ان کی تکلیف کو سمجھیں. جب تک آپ ان کی ماؤں کی تکلیف کو نہیں سمجھیں گے، ان کے بچوں کی موت کو نہیں سمجھیں گے، جو آپ کے لوگوں سے مرے ہیں، جو پولیس نے مارے ہیں، جب تک آپ ان کی تکلیف کو نہیں سمجھیں گے وہ آپ کی تکلیف کو نہیں سمجھیں گے. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. آپ نظم پڑھ کے جذباتی کر کے لوگوں کو جذباتی کرنے کی کوشش مت کریں. آپ اپنی لیڈرشپ سے پوچھیں، ان سے پوچھیں، اپنے غداروں کو اندر ڈھونڈیں. یہ ٹک ٹاک پہ ویڈیوز لگانے سے آپ کو کچھ نہیں ملنے والا. ٹائم گزر گیا ہوا ہے. عمران خان کرنے سے کچھ نہیں ہونا بھائی جان. اپنے اندر دیکھیں. اگر اس ملک میں قانون پہ عملداری ہو رہی ہوتی تو آج یہ دن نہ ہوتے. قانون کہتا تھا کہ آپ الیکشن کروائیں. قانون کہتا تھا کہ جب اسپیکر اسمبلی نے، پرائم منسٹر نے اس کی رولنگ کے بعد، اسپیکر کی رولنگ کے بعد اسمبلی ڈیزالو کر دی تو نئے الیکشن میں جائیں. تو آپ نے نئے الیکشن میں جانا تھا، آپ نے نہیں کیا. اس کے بعد آپ نے 90 ڈیز کی جب پنجاب اور کے پی کی اسمبلی توڑی، آپ نے وہاں بھی الیکشن نہیں کیا. یہ سارا کچھ لا لیسنس کی وجہ سے ہے. جب تک ملک میں قانون کی عملداری نہیں ہوگی آپ کو ڈائریکشن نہیں ملے گی. آپ اس طرح گھومتے پھرتے رہیں گے اور فوجی اسی طرح نظمیں سناتے رہیں گے اور قوم ان سے لڑتی رہے گی. اب یہ جنگ بقول موہت پیرزادہ کہ I'm going to share اس کو سنیں موہت صاحب کو. انہوں نے بڑا اچھا طریقے سے ڈسکرائب کیا. ہماری جنگ جو ہے کشمیر آزاد کرانے پہ تھی، اب ہماری فوج اندر جنگ لڑ رہی ہے. اب وہ اپنی کورس بنائے گی، وہ اپنے لوگوں کو مارے گی، اپنے لوگوں کو پھانسیاں دے گی، اپنے لوگوں کو سزائیں دے گی. یہ کوئی راستہ نہیں ہے. دس از نتھنگ. کوئی خدا کا بندہ باہر ادھر اسلام آباد میں بیٹھا ہوا، یہاں کے بیٹھا، ان کو سمجھائے دس از ناٹ دا وے فارورڈ. یہ طریقہ کار نہیں ہے. طریقہ کار ہے قانون پہ عملداری. لوگوں کے جو لوگ چاہتے ہیں الیکشنز، قانون پہ عملداری اور الیکشن اور صاف ستھرے الیکشن. یہ ہے اس ملک کا حل. اگر آپ نے اپنے انسٹیٹیوشن کی جو لیونگ میموری میں کچھ اچھی چیزیں ڈالنی ہے تو یہ کام کریں. اگر آپ نے ریپوٹیشن اپنی امپروو کرنا یہ کریں. عمران خان سے زیادہ اچھا لباس آپ کو ڈھانپنے کے لیے اس وقت پورے روئے زمین پہ اور کوئی نہیں ہے. صرف عمران خان ہے جو آپ کی ریپوٹیشن کو دوبارہ بحال کر سکتا. آپ کا ڈی جی آئی ایس پی آر، آپ کے تمام ادارے، آپ کے تمام مولوی جن کو اپنے محبت میں آپ نے سارا کچھ کروا دیا ہے، سب کچھ کر لیا اپنے ان کی محبت میں، وہ آپ کا کچھ نہیں کر سکتا. آپ کی لیونگ میموری بھی اس طرح خراب رہے گی. آپ اسی طرح لوگوں کو نظمیں سناتے رہیں گے لیکن نو باڈی ول بلیو یو اینی مور. جب تک ان کے بچوں کی تکلیف، ان لوگوں کی تکلیف کا آپ احساس نہیں کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.